हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाज़िर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ। जो वीडियो का टाइटल होने वाला है अल्लाह और उसका अर्श कहाँ मौजूद है इस वक्त। वेयर इज़ अल्लाह एंड अर्श ऑफ अल्लाह राइट नाउ। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या ऐसा ख़ास है। और मैं हूँ आपका दोस्त इंडिया से फ़रदीन हयात, और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में क्या ऐसा ख़ास है। बाकी बातें आपसे फिर होंगी वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वालेकुम मेरा नाम है अस्सलाम। हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया में जितनी भी आइडियोलॉजीज़ या मज़हब मौजूद हैं, अगर इन सब को गहराई के अंदर पढ़ें और समझें तो हमें पता चलेगा कि इन सब के अंदर एक ही खुदा का तस्वर मौजूद है। जबकि कुछ मज़हब के मुताबिक इंसानों की पैदाइश और इनकी मौत का जिम्मेदार खुदा जैसी कोई ताकत नहीं, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इंसान मरने के बाद बार बार पैदा होकर एक चक्कर को मुकम्मल करता है और फिर मुकम्मल तौर पर दुनिया से फना हो जाता है, जैसा कि आज के हिंदू मानते हैं। मगर ये सब इनकी मजहबी किताबों के अंदर कहीं पर नहीं लिखा। इसके अलावा दुनिया के बड़े मज़ाहिब के अंदर शिर्क का तस्वुर भी मौजूद है, यानी खुदा मौजूद तो है मगर इसकी कोई औलाद यानी बेटा या बेटी वगैरह मौजूद है, और खुदा इंसानी शक्ल के अंदर ज़मीन पर भी आते हैं। मगर इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर एक खुदा यानी अल्लाह यानी सबसे ताकतवर ज़ात का तस्वुर मौजूद है कि इस एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा मौजूद नहीं, और दुनिया और कायनात का निज़ाम सब इसके मातहत है। लेकिन इन सब खुदाई तस्वुरात में से सही तस्वुर कौन सा है, इसको जानने के लिए ज़माने की मुनासबत से उस तस्वुर को नापा जाता है। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जादूगरी का इल्म अरूज पर था, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौजात अता किए जिनके सामने ये जादू बेअसर हो गया, और जादूगर ये समझ गए कि ये जादू नहीं यानी नज़र का धोखा नहीं बल्कि एक मौजज़ा है, ये हकीकत है, और इसे जानकर ईमान ले आए। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मौजज़ात का वक्त था और अल्लाह ने इन्हें ऐसे मौजज़ात अता किए जो कि आज तक किसी पैगंबर को नहीं मिले। मिसाल के तौर पर मुर्दों को जिंदा करना, मिट्टी के परिंदे बनाकर इन्हें फूंक मारकर जिंदा कर देना, बीमारों को शिफा देना वगैरह वगैरह। फिर अरब के दौर के अंदर क्योंकि ज़बान और शायरी का अरूज था और इन्हें अपनी ज़बान पर बहुत ज़्यादा गरूर था, मगर जब कुरान नाजिल हुआ तो बड़े बड़े शायरों ने अपने कलाम फाड़ दिए कि ऐसा कलाम तो हमने ना कभी सुना और ना दोबारा कभी सुन सकेंगे। इसी तरह से आज का दौर क्योंकि साइंसी दौर है और आज के दौर के अंदर हमें किसी मज़हब की हकानियत और सच्चाई को साबित करना पड़े तो इसी लेवल पर जाकर साबित करना पड़ेगा। हालांकि कुरान साइंस यानी निशानियों की किताब है, साइंस की किताब नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऐसे साइंसी हकाइक मौजूद हैं जो कि आज से 1400 साल पहले किसी के लिए तसव्वुर करना भी बिल्कुल नामुमकिन था। मगर इस किताब का उतारने वाला अल्लाह सबको जानता है। सबसे बड़ा सवाल जो कि लोग साइंसी तौर पर जानना चाहते हैं वो ये है कि जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया वो कहाँ पर है, वो अल्लाह कौन है। जैसा कि कुरान में लिखा है कि वो अल्लाह अपने अर्श पर है, तो वो अर्श कैसा है? क्या वो अल्लाह भी इंसानों की तरह कोई जिसामत रखता है? ये कायनात उसने कैसे बनाई? इससे मिलते जुलते सवाल हम आज की इस वीडियो के अंदर इस्लामी और साइंसी तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि उसी अल्लाह ने इस कायनात को बनाया और वही इसके निज़ाम को चला रहा है, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला के कई फिजिकल एट्रीब्यूट्स यानी खूबियों का जिक्र भी किया गया, जैसे कि वो रहमान, रहीम, सबका मालिक, हर बात का जानने वाला, खालिक, मौत देने वाला और इंसान की तकदीर का मालिक है वगैरह वगैरह। कुरान और हदीस में कहीं भी अल्लाह ताला के फिजिकल वजूद का कहीं पर कोई जिक्र मौजूद नहीं है। बस इतना बताया गया है कि वो अपने अर्श पर मौजूद है, लेकिन ये अर्श कैसा है इसके बारे में भी कुछ मौजूद नहीं। और इसकी वजह यह समझ में आती है कि इंसान क्योंकि पैदा होने से लेकर मरने तक क्रिएशन का एक प्रोसेस देकर बड़ा होता है, इसीलिए इसके दिमाग के लिए समझना मुश्किल है कि एक ज़ात ऐसी भी है जो कि कभी पैदा नहीं हुई और ना कभी इसे मौत आनी है, ना इसकी कोई औलाद है, ना इसका कोई जिन्स, और ना ही इस पर वक्त का कोई असर होता है। इसीलिए हदीस मुबारका के अंदर इस बारे में सोचने से भी मना किया गया है, क्योंकि शैतान इंसानों को इस एक सवाल से वरगलाता है कि अगर हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। इसीलिए इस वक्त अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए शैतान के शर से। और दूसरी बात, अगर ये मान लिया जाए कि अल्लाह की ज़ात पैदा हुई है तो सवाल खड़ा हो जाएगा कि जिसने अल्लाह को पैदा किया इसको किसने पैदा किया, और अल्लाह के पैदा करने वाले को किसने पैदा किया। ये सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं तब तक जब तक हम इस बात को तस्लीम ना कर लें कि एक ज़ात ऐसी भी है जिसको ना कभी किसी ने पैदा किया और ना उसको मौत आनी है। और यही तो इस्लाम में अल्लाह का तसव्वुर है। अब जरा इसी तस्वुर को साइंस से साबित करने की कोशिश करते हैं।
سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات جس کی شروعات ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ سے ہوئی، یہ صرف کائنات کی شروعات نہیں تھی بلکہ اس سے اسپیس اینڈ ٹائم یعنی وقت کا تصور بھی شروع ہوا۔ اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، یعنی بگ بینگ سے پہلے اگر آپ موجود ہوتے تو نہ تو آپ پیدا ہو کر بوڑھے ہوتے، نہ آپ کو موت آتی، ہر چیز پر آپ کی نظر ہوتی، یا ان شارٹ آپ پر ٹائم کا کوئی اثر ہوتا ہی نہ۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے دماغ کے لیے یہ سوچنا بالکل ناممکن ہو گیا ہوگا، وہ کام نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ نے پوری عمر وقت کا مشاہدہ کیا، اور اگر اچانک سے آپ سے یہ کہا جائے کہ وقت کا تصور موجود ہی نہیں ہے تو آپ کا دماغ بلینک ہو جائے گا، رسپونڈ نہیں کرے گا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی عقل اور سوچ سے باہر کا تصور ہے جسے وہ تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ کا عرش کیونکہ اس کائنات سے باہر ہے، لہٰذا اس ذات کو دنیاوی قانون کے مطابق جانچنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی بے معنی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کب سے موجود ہے، یا بگ بینگ سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا۔ اللہ کی ذات اس بات پر پابند نہیں ہے کہ انسانوں کو جواب دے سکے کہ وہ اس سے پہلے یا بعد میں کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے۔ یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی ذمہ داری ہے ایسا کرنے کی، کیونکہ مخلوق کا خالق کسی کو جواب دے نہیں ہوتا۔ اگر انسان مخلوق ہو کر یہ سوال اللہ سے کر رہا ہے تو اپنی حدود کو پھلانگ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پہلے اسکیل کا بندہ 22ویں اسکیل کے افسر کو سوال نہیں کر سکتا کہ مجھے رپورٹ دو، تم دن بھر کیا کرتے ہو یا کیا کرتے رہے۔ یہ اس کی حیثیت سے بڑا سوال ہے۔ اور وہ اللہ کی ذات کیونکہ دنیا و کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، جس جیسی کوئی اور ذات دنیا و کائنات کے اندر موجود نہیں، تو کون ہے جو اس سے سوال کر سکے؟ ہاں، اگر اس کے جیسا کوئی دوسرا خدا موجود ہوتا تو وہ یہ سوال کر سکتا تھا، جیسا کہ تھور لو اینڈ تھنڈر فلم کے اندر دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر خدا کے متعلق وہ تمام تصورات موجود ہیں جنہیں ہم نے اب تک انسانوں اور اللہ کے وجود سے متعلق فرق کے طور پر ڈسکس کیا، یعنی ان خداؤں کا انسانی جسم بھی ہے، ان میں جینڈر بھی ہے، وہ پیدا ہو کر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، اور مخلوق کی طرح ہر دنیاوی چیز کا اثر ان کے جسم پر انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ آج اگر کاسمولوجسٹ سے یہ سوال کیا جائے کہ اس بگ بینگ سے پہلے کیا تھا تو جانتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ We have no idea. ہمیں کچھ نہیں پتا۔ It was not just an explosion of material into an empty universe that was sitting there waiting to be filled. It was the explosion of space and time into existence. The question is one of the most popular questions, what happened before the Big Bang? And of course the short answer is we don't know and we might never know. What's before the Big Bang, what's before there is time, is really a meaningless question. And likewise, to ask where the Big Bang occurred is meaningless because there was no space. اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا چیلنجنگ سوال سائنٹسٹ کے لیے یہ ہے کہ جب سپیس موجود نہیں تھا تو اتنا بڑا دھماکہ کیسے ہوا جس کے اندر اتنی زیادہ انرجی تھی جو آج تک اس یونیورس کو پھیلا رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں۔ اس دور کے سب سے بڑے سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ سوال بالکل بے معنی ہے، بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ ساؤتھ پول کے ساؤتھ کے اندر کیا ہے۔ What was around before the Big Bang? Nothing was around before the Big Bang. There is nothing south of the South Pole, so there was nothing around before the Big Bang. یہ دنیا کے سب سے ذہین دماغ ہے اور ان کی باتیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے امیجن کر سکتا ہے، یہ اس کی لمٹ سے باہر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسان ترین الفاظ کے اندر ان تمام سوالوں کے جواب اس طرح سے دیے کہ اس کے مثال کی جیسی کوئی چیز بھی دنیا و کائنات کے اندر موجود نہیں، یعنی لاجیکلی طور پر جس ذات کی ہم مثال ہی نہ دے سکیں کہ اس کا چہرہ بالکل ایسا ہے، اس کی جسامت ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس ذات کی مثال کی کوئی چیز دنیا و کائنات میں موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں سوچنا بھی بھلا کیسے ممکن ہے؟ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال ایک نور کے جیسی ہے جو کہ کسی قندیل یعنی چراغ کے اندر روشنی پھیلا رہا ہے۔ اللہ کا کوئی جینڈر نہیں ہے، جینڈر کا تصور اس نے اپنی تخلیق کے اندر رکھا ہے، مرد اور عورت کی صورت میں یا جنات میں۔ فرشتوں کے اندر بھی جینڈر نہیں ہوتا۔ انسان کیونکہ بچپن سے یہ سبھی کچھ دیکھ کر بڑا ہوا ہے، اسی لیے اپنی عقل کے مطابق انہی انسانی خصوصیات کو خدا پر اپلائی کر کے اپنی جہالت اور کم علمی کا ثبوت دیتا ہے۔ ہمیں اس سوچ سے باہر آنا پڑے گا، ورنہ ساری زندگی آپ اپنی اسی کشمکش کے اندر گزار دیں گے مگر دماغی سکون نہیں ملے گا۔ ایک انتہائی اہم سوال جو کہ اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اللہ کے لیے مسکنن یعنی مردانہ صفت کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ جانتا ہے، نہ کہ جانتی ہے، وہ تمہیں جنت اور جہنم عطا کرے گا۔
تو جان لیں کہ یہ عربی لٹریچر کے الفاظ ہیں جہاں پر اگر کسی شخص یا ذات کا جینڈر معلوم نہ ہو تو اسے آٹومیٹیکلی مسکونن فارم کے اندر لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ بالکل یہی کیس اردو، فارسی اور ہندی زبان کے اندر بھی ہے۔ مثال کے طور پر زمین، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین بہت بڑی ہے یا زمین بہت بڑا ہے۔ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ زمین کا کوئی جینڈر نہیں ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا یا یہ ویڈیو پسند آئی، دونوں الفاظ کے اندر کوئی حرج نہیں کیونکہ ویڈیو کا کوئی جینڈر نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب کو ڈیٹیل میں پڑھ کر اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو آپ اس حقیقت پر پہنچیں گے کہ اسلام سے زیادہ لاجیکلی دماغ کو اٹریکٹ کرنے والا اور دماغ کو سکون پہنچانے والا اللہ کا تصور کسی اور مذہب کے اندر اس طرح سے موجود ہی نہیں ہے جیسا کہ اسلام میں، اور یہی اس کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرینڈز، تو دیکھا ہم نے کہ ایک گاڈ، ایک اللہ کا ذکر کیا گیا ہے اس ویڈیو میں، جو وہی مالک اور خالق ہے پورے سنسار کا، پورے یونیورس کا کریٹر وہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہمیں ان پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی مالک اور خالق نہیں ہے دنیا میں۔ اور دیکھا ہم نے انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جس نیچر میں ہم پلے بڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم سوچتے بھی اسی حساب سے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی کسی نے بنایا ہے، یہ ایسا سوچنا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، پاک اور بے عیب ہے ان چیزوں سے، اور اسے کبھی موت نہیں آنی ہے۔ انسانوں کو موت آتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کبھی موت نہیں آتی ہے، اور وہ اکیلا تنہا پاک اور بے عیب ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔